جس دین وچ قرآن و حدیث بھی نہ ہوئے، جس دین وچ بدر بھی نہ ہوئے، جس دین وچ احد بھی نہ ہوئے، جس دین وچ خندق بھی نہ ہوئے، جس دین وچ فتح مکہ بھی نہ ہوئے، جس دین وچ حنین بھی نہ ہوئے، جس دین وچ تبوک بھی نہ ہوئے، جس دین وچ یرموک بھی نہ ہوئے، جس دین وچ قادسیہ بھی نہ ہوئے، جس دین وچ کربلا بھی نہ ہوئے، جس دین وچ خالد بن ولید دا حصہ بھی نہ ہوئے، جس دین وچ صدیق اکبر دی خلافت بھی نہ ہوئے، جس دین وچ حضرت عمر دی عدالت بھی نہ ہوئے، جس دین وچ عثمان غنی دا حیا بھی نہ ہوئے، جس دین وچ حیدر کرار دی شجاعت بھی نہ ہوئے، جس دین وچ بلال دی اذان بھی نہ ہوئے، سانو بھی دسو نا وہ دین کیڑا ہے؟ یا رسول اللہ لبیک لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ یار کم از کم جڑے لوگ ہیں درد ہوتا ہے ول کر کے تو درد ہوئے نا، انے واہو کے نعرہ لایا کرو۔ توجہ جی، توجہ توجہ، سانو بھی دسو نا جس دین کچھ بھی نہ ہوئے تو ہوئے دین، یہ تو منافقت ہے۔ میں بھی بڑا عاشق رسول ہوں، میں کہا عشق دسا نہیں جانا، عشق خود بول کے دستا ہے۔ عشق سلطان است و برہان مبین، عشق را ہر دو عالم زیر نگی، عشق بادشاہ بھی ہے تو کھلی دلیل بھی ہے، عشق دلیل ہے خود۔ جی میں بھی الحمدللہ مسلمان ہوں، میں نے کہا یہ تو سوال ہی نہیں ہے تو مسلمان ہے یا نہیں، اسلام تو خود بول کر بتاتا ہے کہ میں یہاں موجود ہوں، اس میں قسمیں اٹھانی نہیں پڑتی۔ صدیق اکبر کبھی قسم چکی تھی؟ صدیق اکبر کبھی بھی قسم چکی نہیں میں الحمدللہ غلام ہوں، نہ حضرت عمر کبھی قسم چکی، نہ عثمان غنی چکی، نہ حیدر کرار چکی، نہ حضرت بلال چکی، نہ حضرت ابو ہریرہ چکی، نہ حضرت سعد چکی، نہ سعید چکی، نہ ابو عبیدہ بن جراح چکی۔ قسمہ کنا چاہیے؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ کیوں جی گلا کر رہے جی ہم ہی الحمدللہ مسلمان ہیں؟ بھائی یہ تو پوچھا ہی نہیں جا رہا مسلمان ہو، سوال اتنا ہے کہ ختم نبوت پر ڈاکہ کس نے مارا، بس یہ تو سوال ہی نہیں ہے تم آج کے رسول ہو یا نہیں۔ یہ باتیں لوگ کرتے ہیں جی ہم کوئی کم مسلمان ہیں۔ میں نے کہا ہم نے کوئی ترازو تو نہیں رکھا ہوا، آپ کے لوگ وٹے رائی نہیں رکھے ہوئے، اتنا تے دسو نا 300 بندہ اسمبلی بیٹھا سی تے ختم نبوت تے ڈاکہ کنے مارے ہو؟ اتنا سوال ہے ساڈے کولو، ہوے اسلامی حکومت بنے ہوے حضور دے نام تے پاکستان تے ممتاز قادری پھٹے لگ جائے، ایدا جواب چاہیے۔ ہوے مسلمانوں دا ملک تے مسجداں تے سپیکر اتر جان، اے سوال ہے، ایدا جواب چاہیے۔ ہوے بندہ کبھی میں حضور کو خاتم النبیین مانتا ہوں تے پھر کبھی مرزائی میرے بہن بھائی ہیں، سانو بھی دسو نا یہ جا اسلام۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں یہ جا اسلام، میں نے پڑھاؤ جڑے تسی گلاں کر دیو کہ مولوی بڑی تشدد والی باتیں کرتے ہیں، تشدد والی باتیں نہیں کرتے۔ الحمدللہ دعویٰ کوئی نہیں، دعویٰ کسی بات کا کوئی نہیں، دعویٰ اتنا ہی ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں بس۔ ہاں جی توجہ جی، توجہ جی، میں بات کر رہا ہوں، ہمیں اس پر ناز ہے۔ حنین کے موقع پر نا جب حنین فتح ہو گیا تو حضور نے بڑا مال دیا لوگوں کو، بڑا مال دیا حضور نے، بڑا مال دیا۔ ہاں جی مالک بن عوف نے تو حضور کا قصیدہ پڑھ دیا، حضور نے اتنے مال دیا ان کو، ما ان رأیت ولا سمیت بواحد فی الناس کلہم کمثل محمد آتا و اوفا للجزیل للمجتد وما شاء یخبرک عما فی غد۔ فرمایا نہ میں حضور جے کوئی ویکھیا تے نہ میں کوئی سنیا۔ کیوں جی منیا تو پھر این منیا، کسی دجالہ نے بنے انہوں بھی جناب مرزائی ماہر معاشیات نظر آئے، اور میں آکھا جنہوں خاتم النبیین دا معنی نہیں سمجھ آیا، او کیڑا معاشی کا مسئلہ جانتا ہے؟
جڑا رسول اللہ کو نہ پہچان سکا اس کو تو کہتا ہے جی پاکستان کے اقتصادیات کو صحیح کرے گا. پاکستان کے اقتصادیات تو بھی نہیں ٹھیک کر سکتا, نواز بھی نہیں ٹھیک کر سکتا, زرداری بھی نہیں کر سکتا, دنیا کا کوئی بندہ بھی ٹھیک نہیں کر سکتا. ہاں وہ کر سکتا ہے جو محمد رسول اللہ کا غلام ہو بس. ہاں جی توجہ, میں آپ سے بالکل کھلی بات کر رہا ہوں. کوئی بندہ بھی توجہ جی, کوئی بندہ بھی پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں کر, بھینسیں بیچنے سے پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی. عقل والی کوئی گل کر, بھینساں بیچن نال پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جائے. تینوں کس نے راہ لائی ہے جناب تو بھینساں بیچ, جناب قوم دی بھینساں بیچ, 4 بھینساں بیچن نال ملک ٹھیک ہوندے تے ڈیم بنانا ہے تے جناب 5 ارب روپیہ تانوں قوم نے نہیں دیتا. تواڈے تے قوم کتنا اعتماد کر دی, 1400 ارب چاہیے, 4 ارب بھی تواڈے کو جمع نہیں ہویا. اسی تانوں جس راہ لانا چاہتے ہیں نا, پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک. میں ایک گل کر کے اگے جانا چاہتا ہوں. جے قبلہ کوئی درست کرنا ہے نا ملک کے, حضرت عمر کی سیرت پڑھو, حضرت صدیق اکبر کا دور پڑھو, مڑ کے تو کہنا جی 5 سال کے اندر ہم پاکستان کو یورپ سے زیادہ صاف ستھرا بنا, کیڑی گل نہ تو صاف ستھرا بنا دینا ہے. سن دس گلا تو ریاست مدینہ نہیں کرنا, حوالے تو یورپ دے دینا. کوئی عقل والی گل کر, تیرے کو سمجھ ہے اس گل کی؟ تو کی سمجھدا سر ریاست مدینہ نہیں پڑھی؟ ریاست مدینہ میں زینو نہیں نوازیا جانا. جب جنگ یمامت منکر ختم نبوت آوے تے ریاست مدینہ دا جڑا سربراہ ہوئے نا خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر, تے پتہ ہے کی کر دن ختم نبوت دے بارے فرمایا ہن بڈھے ہون یا جوان ہون, بدری ہون یا غیر بدری ہون, اکھاڑے ہون یا بیکھن والے ہون, سارے حضور دی ختم نبوت واسطے پہنچو. ریاست مدینہ میں یہ ہوتا ہے, مرزائیوں کو وہاں مشیر نہیں بنایا جاتا. تو پاگل ہویا, تو سانو بھی پاگل بنا ہوئے. پہلے تو کرکٹ تو ریٹائر ہویا, ہن تینوں ساری زندگی تے تو لائیے کرکٹ کھیڈ دیا, تینوں کی پتہ ہے حکومتاں کیویں چلائیاں جاندیاں. اقبال کہندا عمارت کیا شکوہ خسر بھی ہو تو کیا حاصل, عمارت کیا شکوہ خسر بھی ہو تو کیا حاصل, نہ زور حیدر تجھ میں نہ استغناء سلمان. مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا, 2 سپر پاور صحابہ ڈھا دیتیاں. اقبال کہندا مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا, کہندا زور حیدر فقر بوذر صدق سلمان. تواڈے کول کوئی شے بھی کوئی نہیں تے گلاں تسی ریاست مدینہ نہیں کر رہے. تو اے مت سمجھ کے ریاست مدینہ سی اسا تو ساڈے بڑے تے گئے اتھے تک کہہ گئے مدینہ پاک دے بارے کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. ساڑھے بابے تو اس مٹی دی بھی اتنی بات کر گیا, اتنی پڑے ہی کوئی نہیں ریاست مدینہ, مڑ کی تو یورپ دے گلا والے دے